راز صاحب، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی رابطہ کمیٹیوں کے مابین مذاکرات کے 4 ادوار ہو گئے. آج 5ویں بیٹھک اسحاق ڈار کی رہائش گاہ پر سج رہی ہے. اس 5ویں بیٹھک میں کوئی بریک تھرو کا امکان ہے اور ڈیڈ لاک کس جگہ پر ہے ابھی تک؟ دیکھیں، آج 5ویں نشست ہے. ہم پر امید ہیں کہ کوئی نتائج جو ہیں اس میں سے نکلیں گے، لیکن چند پرنسپلز کے اوپر پی ایم ایل این سمجھتی ہے کہ یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ کوئلیشن حکومت چلے گی. نمبر 1 دیکھیں، اس کا جو ذمہ داری کا جو برڈن ہے وہ سب کو شیئر کرنا پڑے گا اس کوئلیشن کو کامیاب کرنے کے لیے. ورنہ یہ کوئلیشن ایسے نہیں ممکن کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بیک سیٹ پہ بیٹھ کے کچھ عہدے لے لیں اور ان کو انجوائے کریں اور ملک کے جو مشکل فیصلے ہیں وہ اس کا بھار ایک جماعت کی طرف ہو. دوسرا دیکھیں، ہماری کوئی ضد نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے وہ حکومت بنانی ہے. بہت ساری ہماری جو پی ایم ایل این کے لیڈرز ہیں ان کا خیال ہے کہ اگر یہ کوئی جماعتیں جن کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے وہ اس سے بڑھ چڑھ کے اگر بہت زیادہ ایک حد تک کہیں کہ ہمیں اس میں حصہ ملنا چاہیے ہے، چاہے وہ صوبے ہوں چاہے وہ اور معاملات ہوں، تو ہم اس طریقے سے آگے نہیں بڑھ پائیں گے. تو ان پرنسپلز کے تحت ہم یہ بات تو آپ آج کر رہے ہیں نا، اب کہہ رہے ہیں وکٹری سپیچ آپ نے کر دی، وزارت عظمیٰ کے لیے آپ نے اپنا کینڈیڈیٹ دے دیا، اس کینڈیڈیٹ نے پریس کانفرنس بھی کر دی، پھر ایک مشترکہ پریس کانفرنس کے اندر اعلان بھی ہو گیا کہ وزارت عظمیٰ پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ہوگی. آج نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے. تو کیا ہوا ہے؟ زمینی حقائق تبدیل ہو گئے؟ نہیں، دیکھیں، بات یہ بالکل ہم نے سٹیپ اپ کیا کیونکہ ہماری سنگل لارجسٹ پارٹی تھی. ہم نے کینڈیڈیٹ بھی دیا، باقی جماعتوں نے بھی اپنے کینڈیڈیٹ دیے، لیکن اس کے اندر ایک دیکھیں کسی جماعت کے پاس وہ نمبر گیم نہیں ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹلی چلے. سب سے پہلی بات تو یہ، اگر ہم آگے لگتے ہیں، اگر ہم پاکستان کی ذمہ داریاں جس طریقے سے معاشی حالات ہیں، سیکیورٹی سچویشن ہے، اس کے اوپر ہم پاکستان کو لیڈ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو تبھی ہم اس پہ کامیاب تو تبھی ہوں گے نا کہ اگر ہمیں بیکنگ ہو کولیشن پارٹنرز کی. اگر وہ بیکنگ جو ہے اس کا پتہ ہی نہ ہو کہ کب وہ ہے کب وہ نہیں ہے، تو ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ تو ان سارے معاملات کو طے کر کے ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. نہیں تو راجہ صاحب، اس وقت نون لیگ پیپلز پارٹی سے کیا مطالبہ کر رہی ہے کہ آپ بھی آ کے فیڈرل کیبنٹ میں بیٹھے، وفاقی وزارتیں لیں، کیبنٹ میں موجود ہوں، تبھی رسپانسبلٹی شیئرنگ ہو سکتی ہے؟ بالکل ہمارا یہی موقف ہے کہ جتنے کولیشن پارٹنرز ہیں وہ ذمہ داری کا اپنا برابر کا حصہ اپنا ڈالیں، تاکہ ہمیں بھی پتا ہو کہ وہ بھی ہر اقدام کے اندر جو ہے وہ جو وزن ہے وہ اٹھانے کے لیے تیار ہیں. یہ نہیں ممکن کہ آپ کچھ آئینی عہدوں کے اوپر بیٹھ کے آپ صرف وہاں بیٹھے رہیں اور ذمہ داری کا جو وزن ہے وہ ایک جماعت کے اوپر ہو، اور یہ بھی نہ پتا ہو کہ کب جو ہے وہ سپورٹ ہے کب سپورٹ نہیں ہے، اور ہماری طرف سے وہ فیصلے ٹھیک ہوں، ملک کے مفاد میں ہوں، لیکن پھر وہاں بریک لگا دی جائے. تو یہ بڑے بڑے سنگین معاملات ہیں. کولیشن ایسے نہیں چلتی کہ ذمہ داری کا بوجھ ایک جماعت کے اوپر ہو اور اپروول جو ہے آپ چل بھی نہ پائیں اور اپروول آپ نے دوسرے سے لینا ہو. تو راجہ صاحب، آج مذاکرات کا 5واں دور ہے، آپ کو لگتا ہے اس پہ بریک تھرو ہو جائے گا یا آپ کنونس کر لیں گے پیپلز پارٹی کو کہ آپ کے ساتھ آ کے فیڈرل کیبنٹ میں بیٹھ جائیں؟ دیکھیں، ملک کے لیے کوشش ہے، ہم کر رہے ہیں کوشش، لیکن ہماری کوئی ضد بھی نہیں ہے. تو یہ جو ہے ذمہ داری کا اگر احساس ہوا سب کو تو یہ ممکن ضرور ہو جائے گا، اور ہم پر امید ہیں کہ عوام کو پتہ لگے گا. یہ جو بھی بیانیہ ابھی آتا ہے وہ عوام کے سامنے آ جائے گا، لیکن ہم پر امید ہیں کہ جماعتیں اپنی ذمہ داری کا احساس کریں گی، اور جو ملک کو اس وقت ضرورت ہے استحکام کی، پولیٹیکل سٹیبلٹی کی، مل کے چلنے کی، وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کی نشست کنکلوسیو ہو جائے گی؟ بالکل ہونی چاہیے جی. نہیں، لیکن اس کے امکانات کتنے موجود ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے 4 نشستیں ہو گئی ہیں، آج 5ویں ہیں. دیکھیں، آج کافی امکانات ہیں کہ کوئی پازیٹیو آؤٹ کم آ جائے گی. اور پیپلز پارٹی میں کوئی فلیکسیبلٹی موجود ہے، یعنی وہ تیار ہے کہ فیڈرل کیبنٹ میں ہو؟ دیکھیں، اگر فلیکسیبلٹی نہیں موجود ہوئی تو پھر یہ کولیشن نہیں بنے گی. تو پھر کیا آپشن ہوگا سر؟ اگر کولیشن گورنمنٹ نہیں بنتی تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر ہم بھی اپوزیشن میں بیٹھنے کا اعلان کر سکتے ہیں. تو حکومت میں کون ہوگا رانا صاحب؟ دیکھیں، ہم نے تو اپنے آپ کو پورا موقف میں نے رکھ دیا کہ کن پرنسپلز کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کولیشن آگے بڑھ سکتی ہے. اگر یہ پرنسپلز فالو نہیں ہوتے تو ہمارے نزدیک تو پھر
آپ ڈیلیور نہیں کر پائیں گے, آپ فیصلے نہیں کر پائیں گے, اور ایک انسرٹنٹی کی انتہا ہوگی, اس کے اندر ہمیں اس کولیشن کو لیڈ کرنا مشکل ہو جائے گا. But this country cannot be run without any government نا, there should be an executive body. تو اگر ایگزیکٹو ہی نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, ہم تو تیار ہیں, لیکن اگر یہ آپ ماڈل دیکھ لیں کہ ہم جو ہے اکیلے یا ایک آدھی چھوٹی جماعت کے ساتھ حکومت بنا لیں اور پیچھے سے ہمیں بجٹ پاس کرنے کی اجازت نہ ملے, تو تب ہم کیا کریں گے؟ تو یہ ساری چیزیں طے ہونی ہیں, یہ کمپلیکیٹڈ میٹرز ہیں, اس میں آپس میں اچھا, مشاورت گزشتہ روز بلاول صاحب نے کہا, رانا صاحب, کہ یہ پاور شیئرنگ فارمولا جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون یہ کہہ رہی ہے کہ ابتدائی 3 سال ہم, اگلے 2 سال آپ. تو کیا واقعی ایسا ہے؟ یہ آپشن بھی ٹیبل پر ہے پیپلز پارٹی سے جب آپ بات کر رہے ہیں تو؟ نہیں, میرا خیال سے میں اس چیز کی تصدیق نہیں کروں گا, کیونکہ ہمارا آپس میں یہی طے پایا ہے کہ جو بھی نیگوسیشن ہے اس کا اعلامیہ ہم اکٹھے دیں گے, اور اگر کوئی پہلے سے ہم بیان بازی شروع کر دیں یا اپنی سائڈ کا موقف دینا شروع ہو جائیں تو اعتماد کی فضا بلنی ہوگی. کولیشن اعتماد پہ چلتی ہے, اور اعتماد کا تقاضا یہی ہے کہ جو بیانیہ آئے گا اس کا ہمیں انتظار کرنا ہوگا. اچھا رانا صاحب, لاسٹلی آج میاں نواز شریف صاحب کے بھی اسلام آباد پہنچنے کی اطلاعات تھیں, تو کیا اس حوالے سے ان کا اسلام آباد پہنچنا اہم ہے یا ان کی بھی انپٹ شامل ہوگی آج کی اس بیٹھک میں؟ جی بالکل, ان کی انپٹ اس میں شامل ہوگی, اور ہمارا پارٹی کی مشاورت کو وہ لیڈ کر رہے ہیں, تو بالکل وہاں بھی اسلام آباد میں بھی میاں نواز شریف جو ہے وہ مشاورت کریں گے. لیکن نواز شریف صاحب کا سٹانس تو بڑا کلیئر ہے کہ وفاق میں نہیں بیٹھنا چاہیے. دیکھیں, تو بالکل اب دیکھتے ہیں کہ یہ مل جل کے کیا فیصلے ہوتے ہیں, یہ تو ابھی دیکھا جائے گا کہ فائنل کیا کنکلوژن ہوتی ہے. اس کے اندر ہر جو ہے بہت سارے لیڈرز کے ڈفرینٹ موقف ہیں, لیکن کیا سینس پریویل کرتی ہے اینڈ میں, وہ اس کے لیے انتظار کرنا. اچھا ویری کوئکلی, فیصلے آپ دونوں فریقین نہیں کر رہے ہیں یا کوئی اور بھی کر سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں, یہ تو ظاہر سی بات ہے, جو سیاسی سٹیک ہولڈرز ہیں وہی ان چیزوں کے فیصلے کر رہی ہیں. بہت بہت شکریہ. رانا احسان افضل صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے.